نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ انسان کی نیکیاں حسد کے ساتھ بغض کے ساتھ یوں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ کے اندر لکڑیاں ڈالی، جلتی ہوئی آگ کے اندر چاہے جتنی مرضی لکڑی ڈال دو، آگ ایک مرتبہ بڑھے گی، اور جو خشک لکڑی تھی گئی، وہ جو آگ کے اندر لکڑیاں پڑی تھی سب کی سب گئی۔ اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل کے اندر حسد رکھو گے، کسی کے لیے کینہ رکھو گے، کسی کے لیے بغض رکھو گے، تو فرمایا کہ تمہاری نیکیاں یوں جلتی چلی جائیں گی جس طرح آگ کے اندر لکڑی جل جاتی ہے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، دیکھیں جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے، بدن اٹھا کر قبرستان لے گئے، روح فرشتے لے گئے، مال و دولت عزیز و اقارب نے آپس میں بانٹ لیا، اب انسان کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ وہ انسان کی نیکیاں جو دنیا میں کیا تھا وہی ہماری ضرورت ہے نا۔ بولیے ہماری ضرورت کیا ہے؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو چیز ہمارے پاس رہے گی وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ ہم نے کہیں مسجد بنائی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے کسی یتیم کا چولہا جلایا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے کسی بیٹے کو پڑھایا تھا وہ آگے قرآن پڑھا رہا ہے، وہ علم ہمارے ساتھ ہے، ہم نے کوئی ایسا فلاح کا کام کیا تھا وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا تھا، کنواں کھدوایا تھا پانی فی سبیل اللہ دے دیا، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب ہمارے پاس کیا چیز رہنے والی ہے؟ جسم تو کفن کے اندر لپیٹ کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، مال عزیز و اقارب بیٹے بیٹیاں جو بھائی آپس میں جناب ایک منٹ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، جیسے ہی وہ مال دیکھیں گے ان کی آنکھیں اور ان کا تیور بدل جائے گا، وہ تمہارا مال لے کے اڑ جائیں گے، ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کچھ وقت پہلے باپ کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، کل ہماری اولاد کے پاس ہوگا، اس کے پاس بھی نہیں رہا، ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا، اپنے اگلے کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود عزیز و اقارب آپس میں جھگڑیں گے۔ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو وہی چیز ہے جو ہم نے دنیا میں کمائی تھی، وہ نیکیاں، وہ اچھے اعمال، وہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کو جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو دنیا کے اندر ہے نا اس نے نیکیاں کمائی تھی اور اچھے کام کیے تھے، اس نے بڑے بڑے نیک کام کیے تھے، لیکن جب قبر میں پہنچے گا اس کے پاس کوئی اس کا عمل باقی نہیں رہے گا۔ مولا کریم فلاں کام بھی کیا تھا، مولا کریم فلاں کام بھی کیا تھا، مولا کریم فلاں کام بھی کیا تھا، مولا فلاں کام بھی تھا، میں نے سڑک بھی بنوائی تھی، میں نے مدرسہ بھی بنوایا تھا، میں نے فلاں نیک کام بھی کیا تھا، مولا وہ ساری نیکیاں نظر نہیں آ رہی، تو رب کی طرف سے حکم آئے گا تو دنیا کے اندر تم لٹاتے بھی تو رہے ہو۔ مولا کریم کیا لٹاتا رہا ہوں؟ فرمایا تم نے فلاں کے لیے بغض پالا تھا، تم نے فلاں کے لیے کینہ پالا تھا، تم نے فلاں کے لیے حسد رکھا تھا، تم نے فلاں کا بغض اپنے دل میں رکھا تھا، ہم نے اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں جلا ڈالی ہیں۔ مولا کریم فلاں نے کی، فرمایا تم نے فلاں کو گالی دی تھی نا، تمہاری وہ نیکیاں بھی گئی، تم نے فلاں کے ساتھ بغض رکھا تھا نا، تمہاری فلاں نیکیاں گئی، تم نے فلاں گناہ والا کام کیا تھا نا، تم نے شراب پی تھی نا، تم نے کسی کی غیبت کی تھی نا، تم نے کسی کے ساتھ حسد رکھا تھا نا، تم نے کسی کے ساتھ کینہ رکھا تھا نا، تمہاری فلاں نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ مولا کریم یہ فلاں گناہ مجھے اپنے نامہ اعمال میں نظر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ جب تمہاری نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تمہاری نیکیاں بھی گئی، اللہ فرمائے گا تمہاری نیکیاں بھی ضائع ہو چکی ہیں، جو تم نے دنیا کے اندر کمائی کی تھی وہ سب لٹ چکی ہے۔
جب وہ سارا مال جو دنیا کے اندر تم نے کمایا تھا، نیکیوں کا مال، وہ ضائع ہو گیا، تو فرمایا کہ اب دوسروں کے گناہ اٹھا کر وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ مولا کریم میرے پاس تو نیکی بچی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اب ان کا گناہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا۔